الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا۔ آج 5 فروری ہے جو یوم کشمیر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بالخصوص پاکستانی قوم اور کشمیری قوم اس دن کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسل میں کشمیر کی محبت کو منتقل کرنا اور اقوام عالم کو اس کی اہمیت سے آشنا کرنا اور انہیں یہ باور کرانا کہ ہم اپنے کاز کو اور اپنے مقصد کو بھولے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 73 سال گزرنے کے باوجود بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ مختصر اجمالی خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند اسباب کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوگا۔ پہلا سبب جو علماء کرام نے لکھا ہے اور تاریخ دان لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پڑوسی ملک کی جو ایک ناانصافی پر مبنی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ بنیادی طور پر ہوا یوں کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا تو اس میں یہ طے پایا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں ان علاقوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، اور جہاں ہندو زیادہ ہیں وہاں ان علاقوں کو ہندوؤں کے حوالے کیا جائے۔ یوں پاکستان کے جو علاقے مسلمانوں کے پاس تھے وہ اس میں آ گئے، اور ہندوستان کے جو علاقے ہندوؤں کے پاس تھے وہ ہندوؤں کے پاس چلے گئے۔ اسی طرح کشمیر میں چونکہ مسلم آبادی زیادہ تھی، اکثریت تھی، لیکن وہاں کا جو حاکم تھا وہ سکھ تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ رہے، پاکستان کے ساتھ نہ رہے۔ تو اس کو چونکہ ظاہر ہے کشمیر جنت نظیر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت وہاں پر ایک خوبصورت قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ یہ ہندوستان کے ساتھ ہی رہے، پاکستان میں نہ جائے۔ وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا۔ اگر یہ اسی قاعدے اور کلی کے تحت حل کر دیا جاتا جو بتایا گیا تھا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں ان علاقوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اس میں ناانصافی کی گئی، لہٰذا وہ ابھی تک باقی ہے۔ دوسری چیز جو علماء نے لکھی ہے اور تاریخ دان لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے، اور جہاں پر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح اسی معنی کی ایک اور آیت میں فرمایا کہ اگر تم جو ہے آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کے اتفاق کو توڑو گے، تو کیا ہوگا کہ تم جو ہے وہ پھسل جاؤ گے، تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے، اوسان خطا ہو جائیں گے۔ جب اوسان خطا ہو جائیں گے لازمی بات ہے تم پر دوسری قوم اور خاص طور پر جو کفار قوم ہے وہ غالب آ جائے گی۔ بڑے بوڑھے اس کی مثال یوں سمجھایا کرتے ہیں اپنے بچوں کو بٹھا کر کہ دیکھو بیٹا یہ ایک انگلی ہے، اس ایک انگلی کو توڑنا یا موڑنا آسان ہے بنسبت ان 5 انگلیوں کو اکٹھا کرنے کے۔ یہ اتفاق کی مثال سمجھاتے ہیں بڑے بوڑھے کہ اگر اختلاف ہوگا، الگ الگ انگلی ہوگی تو اس کو توڑنا آسان ہے،
اس کو جھنجھوڑنا آسان ہے، اور اگر 5 انگلیاں ایک ساتھ مل جائیں گی تو وہ ایک مکے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس میں لازمی طور پر طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو موڑنا اور توڑنا بھی قدر مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے۔ تیسرا سبب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قیادت کی ایک نااہلی کہیے یا قیادت کا فقدان کہیے، اگر مسلمانوں کو صحیح قیادت میسر آ جائے تو یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے۔ آپ یوں دیکھیے کہ جب یہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں بنیادی جو کردار تھا وہ قیادت کا تھا۔ قیادت اچھی میسر آئی، اس نے اچھے فیصلے کیے، اچھے انداز میں اقوام عالم میں مقدمہ لڑا، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ایک الگ ریاست عطا کی۔ تو قیادت بہت اہمیت رکھتی ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی فورم پر قیادت کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے مسئلے کو سلجھانے میں یا الجھانے میں۔ یہ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز جو علماء نے لکھی ہے وہ ترک جہاد۔ دیکھیے جہاد کا معاملہ بڑا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اب اس وقت جو ہے وہ یوں دیکھا جاتا ہے گویا نعوذ باللہ دہشت گردی کا دوسرا نام، جبکہ جہاد کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے لوگوں نے جہاد چھوڑ دیا، امت نے جہاد چھوڑ دیا، اور مسلمانوں پر جو ہے وہ لوگ غالب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تم پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اس وقت کم ہوں گے کیا تعداد میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، اتنے زیادہ ہوگے کہ جس طرح بارش کے بہتے پانی میں تنکے ہوتے ہیں اس انداز سے تمہاری تعداد ہوگی۔ تو فرمایا پھر کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی جائے گی اور موت سے نفرت ڈال دی جائے گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ لوگ شہادت کی موت تو پانا چاہتے ہیں لیکن مرنے کا شوق نہیں ہے۔ بڑی معروف مثال ہے، کہتے ہیں نا شوق تو بڑا ہے شہادت کا لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں۔ تو ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں غالب آ گئی، یہی وجہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہو کر رہ گئے۔ اب ان اسباب کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، مختصر طور پر گزارش کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کے لیے جذبہ اخوت اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن آپس میں ایک دیوار کے مانند ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن آپس میں دیوار کے مانند ہیں، یشد بعضہ بعضا، جس طرح ایک اینٹ یا ایک بلاک دوسرے کو تقویت دیتا ہے اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے لیے جذبہ رکھنا۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہمیں صرف محض اپنے معاملات سے فرصت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میری زندگی اچھی ہو، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو، سامنے والے کی کیا صورتحال ہے، سامنے والے نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، اس کے معاملات کیا ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی جو ایک نیت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام۔ دعا جو ہے وہ بڑی ایک اہمیت کی حامل ایک چیز ہے۔ دعاؤں کے بارے میں بہت سارے قرآن مجید کے دلائل سے اور بہت ساری احادیث نبویہ کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا کی جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بہت سارے دلائل ہیں جو اس بات پر متقاضی ہیں کہ دعا کی بڑی طاقت ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو دعا سے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جنگ میں ایسا معاملہ آیا کہ جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان مغلوب ہوتے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے فوراً جو ہے وہ آپ کی عادت تھی کہ جب بھی کبھی مشکل آتی تو آپ نماز کی طرف اور دعا کی طرف رخ کرتے۔ آپ نے اسی وقت جو ہے وہ نماز اور دعا شروع کی، اللہ سے کہا کہ اللہ اگر آج تو نے مسلمانوں کو فتح یابی نہ عطا فرمائی تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی دعا کی بدولت وہ جنگ جو شکست میں تبدیل ہو رہی تھی فتح میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ تو دعا کی بڑی طاقت ہے، دعاؤں میں
خاص طور پر مسئلہ کشمیر کو، اہل کشمیر کو یاد رکھیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص شاید کوئی ایسا ہو جو اپنے شب و روز کی رات میں، شب و روز کی دعاؤں میں جو ہے وہ ان کو اپنی یاد رکھتا ہو. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں اپنے ایمان کا حصہ قرار دیں ان کی دعاؤں کو. اور دوسری آخری چیز جو ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے کہ جہاد کے متعلق آپ نے شروع میں آیت سماع کی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، جبکہ کمزور لوگ، کمزوروں میں بوڑھے، عورتیں، بچے، ان کی صدا یہ ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے جس بستی کے لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں. اور آج یہی معاملہ ہے. آپ کشمیر میں جائیے، پچھلے شاید 1.5 سال سے غالباً وہاں پر لاک ڈاؤن ہے، اور جو بنیادی سہولیات ہیں ان سے بھی انہیں محروم کر دیا گیا ہے. آپ نے یہاں پر ابھی دیکھا گزشتہ دنوں میں جو کورونا کی وبا کی صورتحال میں لاک ڈاؤن لگا تھا، اچھی طرح ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح جو ہے نا کہ اس اذیت سے دوچار ہوا جاتا ہے، کس طرح جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی ایک سنگینی ہوتی ہے جو ہر ایک بندہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب معاملہ انسان پر خود پر آتا ہے تو اس کو سمجھ پڑتی ہے، ادروائز اس کو سمجھ نہیں پڑتی. اب معاملات ان کے ساتھ ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ جب معاملہ پڑا تھا تب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا تھا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے میری جان کی، میرے مال کی قربانی مانگی تو میں انشاءاللہ صف اول میں نظر آؤں گا. آخری حدیث بات کر کے ختم کر رہا ہوں. اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ جہاد کی نیت نہیں کرتا، یا جہاد کا کم از کم اس جہاد نہیں کرتا، یا جہاد کی کم از کم نیت نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ شخص منافقت کی موت مرا. من لم یغزو کے الفاظ ہیں، جو غزوہ نہیں کرتا یا غزوے میں شریک نہیں ہوتا یا کم از کم اس کی نیت نہیں کرتا اور اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، فرمایا وہ نفاق کی موت مرا. تو ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی موقع پر اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے چاہنے والوں کے لیے میری جان کی، میرے مال کی قربانی مانگی تو میں انشاءاللہ صف اول میں نظر آؤں گا. یہی جو ہے وہ آج کا درس تھا اور یہی آج کی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو یاد رکھیں اور اللہ رب العالمین سے مدد اور نصرت مانگتے رہیں.